السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم حضرات، غسل میں چند چیزوں میں احتیاط ضروری ہے، وہ یہ ہیں: غسل میں کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے۔ کلی کرتے وقت احتیاط یہ کریں، منہ بھر کے پانی لیں، پورے منہ میں گھمائیں اور زبان کی جڑ یعنی ابتدائی حلق تک پہنچائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ غرارہ کر لیں۔ 1 مرتبہ ایسا کلی کرنا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ اور اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی ہے، مثلا پان، گٹکا، چپیاری، گوشت، کوئی بھی چیز بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی زخم کے آسانی سے نکل سکتی ہے تو اس کا نکالنا ضروری ہے۔ نکال کر پھر ان سوراخوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں۔ نہیں کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی ہے لیکن ویسے ہی کلی کر لیے تو غسل نہیں ہوگا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ناک میں پانی چڑھانا بھی غسل میں فرض ہے۔ کہاں تک؟ نتنوں تک، یعنی یہ جو ناک کی جو ہے یہ حصہ ہے، کٹ جو نظر آ رہی ہے یہاں تک، یعنی نرم ہڈی تک 1 مرتبہ یہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ ناک کا لعاب یعنی ناک کا پانی سوکھ کر کھپلے بن گیا ہے تو ان کھپلوں کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ ان کھپلوں کو پہلے نکالیں، پھر چمڑے تک پانی پہنچائیں۔ ایسا 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ اگر کھپلے اتنے سختی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ اس کے نکالنے سے زخم ہوتا ہے، خون نکلتا ہے تو ضرورت نہیں، لیکن جو کھپلے آسانی سے نکلتے ہیں اس کا تو نکالنا لازم ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں نکالیں گے، ویسے پانی چڑھائیں گے تو غسل نہیں ہوگا، اس کو ذہن نشین کریں۔ اور اس کے ساتھ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو جو آنکھوں کے گوشے ہیں، کونے جہاں پہ میل جمع ہوتا ہے، تو اس میل کو نکال کر چہرے کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ آنکھوں کے گوشوں میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گے، چہرہ دھو لیں گے اور میل ویسا ہی رہ جائے گا آنکھوں کے کونوں میں، تو پھر غسل نہیں ہوگا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح بغلوں میں، کیونکہ ہم اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، بغل اندر کے حصے میں ہوتی ہے، تو اگر بال برابر یا اس سے کم بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب غسل کرتے ہیں تو بغلوں میں پانی پہنچانے کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ناف کا سوراخ ہے جو پیٹ کے درمیان، جس کو بمبی کہتے ہیں، بمبی میں جہاں تک سوراخ ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ بمبی بند ہوتی ہے تو اس طرف اگر خیال نہیں کریں گے، اگر بمبی کے پورے سوراخ تک اندر تک پانی نہیں پہنچے گا غسل نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ کیونکہ پیٹ ہے، پیٹ کا چمڑا ملا ہوا ہوتا ہے، بمبی بند ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ ناف کے سوراخ جہاں تک ہے وہاں تک پانی پہنچانا اور وہاں اس کا میل نکالنا ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ہاتھ کے انگوٹھیاں ہوں یا پیر کے انگوٹھیاں، اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے جسم تک پانی پہنچنا فرض ہے۔ اگر ہم پانی نہیں پہنچائیں گے اور انگوٹھیوں کے اندر کا حصہ اگر سوکھا رہ جائے گا، بال برابر کیوں نہ ہو، اس سے کم کیوں نہ ہو، تو پھر غسل نہیں ہونے والا۔ تو انگوٹھی کو خاص طور پہ حرکت دے کر، پیر کے انگوٹھیاں یا ہاتھ کی انگوٹھی ہو، جو بھی ہو، یا ناک کے نتنے ہو، اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر سوراخ ہے، کانوں کے بالیاں ہیں، ناک کی بالی ہے، نتنی ہے، تو اس کو بھی حرکت دے کر سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر وہ تنگ ہیں، حرکت نہیں ہو رہی ہے، نیچے چمڑے تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کو اتار کر چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کان میں سوراخ ہے بالی کا، ناک میں سوراخ ہے، تو وہ سوراخ میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے
جیسے کہ گوشت کا کاروبار کرنے والے ہیں، اگر چکنا لگا ہوا ہے، چربی لگی ہوئی ہے، یا میکینک ہیں گریس لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے چمڑے تک پانی نہیں پہنچتا، غسل کریں گے یا وضو بھی کریں گے تو نہ ہونے والا ہے۔ پہلے چکنا لگا ہے یا چربی لگی ہے تو اس کو دور کر لینا، موم لگا ہے تو دور کر لینا، گریس لگا ہے تو دور کر کے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں غسل میں، اس میں احتیاط لازم ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔